السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ آج بات کریں گے گلگت بالتستان میں مقیم قوم شین کے بارے میں۔ ساتھیوں، اس ویڈیو کا مقصد صرف آگاہی دینا ہے، کسی قوم کی برتری بیان کرنا یا پھر عزت پر انگلی اٹھانا نہیں ہے۔ دوستوں، اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ شین قوم پاکستان کے گلگت بالتستان کے علاقے میں رہنے والے ایک نسلی گروہ ہیں، اور وہ شینا زبان بولتے ہیں۔ شینا زبان ہند آریائی زبانوں کے ڈارڈک ذیلی خاندان کا رکن ہے، اور اسے گلگت بالتستان کے علاقے میں بہت سے لوگ بولتے ہیں، بشمول شین قوم کے۔ شین لوگ گلگت بالتستان کے علاقے میں دیگر نسلی گروہوں کے ساتھ ایک بھرپور ثقافتی ورثہ رکھتے ہیں، جو ان کے روایتی لباس، موسیقی، رقص اور کھانے سے جھلکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک منفرد طریقہ ہے جو ان کے جغرافیائی محل وقوع، تاریخ اور ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ شین لوگ مہمان نوازی اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے مشہور ہیں۔ وہ برادری کا مضبوط احساس رکھتے ہیں اور وہ اپنے سماجی اجتماعات بشمول شادیوں، تہواروں اور مذہبی تقریبات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی دستکاری کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جیسے کہ اونی شال، کڑائی والی ٹوپیاں اور روایتی زیورات، جن کی بہت زیادہ قیمت اور مشہور ہے۔ مجموعی طور پر شین لوگ اپنی منفرد زبان، ثقافت اور روایات کے ساتھ گلگت بالتستان کے علاقے کے متنوع اور متحرک نسلی منظرنامے کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ شین لوگ روایتی طور پر تاجر، کسان اور چرواہے ہیں، اور ان کا طرز زندگی اب بھی زراعت اور مویشیوں پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ وہ گندم، جو، مکئی اور آلو جیسی فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور وہ مویشی، بکری اور بھیڑ بھی پالتے ہیں۔ کھیتی باڑی اور غلہ بانی کے علاوہ کچھ شین لوگ تجارت سے بھی وابستہ ہیں۔ شین قوم زیادہ تر سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان ہیں، اور ان کے مذہبی عبادات صوفی روایات سے متاثر ہیں۔ ان کے پاس متعدد مزارات اور مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت پورے خطے سے زائرین کرتے ہیں۔ شین لوگوں کی موسیقی کی ایک بھرپور روایت ہے، اور ان کی موسیقی میں روایتی آلات موسیقی جیسے ستار، ڈھول اور رباب کے استعمال کی خصوصیت ہے۔ ان کے کئی رقص ہیں جن میں مشہور شیعہ رقص بھی شامل ہے، جو شادیوں اور دیگر تقریبات کے دوران پیش کیا جاتا ہے۔ شین لوگوں کا لباس پہننے کا ایک منفرد انداز ہے جو ان کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ مرد عام طور پر ایک لمبی، ڈھیلی قمیض پہنتے ہیں جسے فیران یا کتی کہتے ہیں، جو پگڑی یا ٹوپی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ خواتین ایک لمبا لباس پہنتی ہیں جسے شلوار قمیض کہتے ہیں، جو اکثر پیچیدہ کڑھائی اور زیورات سے مزین ہوتا ہے۔ شین لوگوں میں برادری کا شدید احساس ہے اور وہ اپنے سماجی اجتماعات اور تہواروں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شین لوگوں کے لیے سب سے اہم تاریخی تہوار نوروز کا تہوار ہے، جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں شین لوگوں کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں غربت، تعلیم کی کمی اور صحت کی دیکھ بھال تک محدود رسائی شامل ہے۔ تاہم ان چیلنجوں سے نمٹنے اور گلگت بالتستان کے علاقے میں شین لوگوں اور دیگر نسلی گروہوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شین ثقافت کا ایک اہم پہلو ان کا روایتی کھانا ہے۔ شین لوگ اپنے لذیذ اور دلدار کھانوں کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں اکثر گوشت، سبزیوں اور اناج سے بنے پکوان شامل ہوتے ہیں۔ کچھ مشہور پکوانوں میں شپ شورو ہے، جو گوشت سے بھری پیسٹری، اور گشتابہ، دہی کی بھرپور چٹنی میں میٹ بال کی ایک قسم شامل ہے۔ شین غذا میں روٹی بھی ایک اہم غذا ہے، اور وہ اکثر اپنی روٹی خود بناتے ہیں، ایک قسم کی بے خمیری روٹی۔ شین لوگ ہنر مند کاریگر بھی ہیں۔ وہ اپنی پیچیدہ کڑھائی، بنائی اور لکڑی کے کام کے لیے مشہور ہیں۔ ایک مشہور شین ہینڈی کرافٹ گلگتی ٹوپی ہے، ایک روایتی اونی ٹوپی جس کو اکثر علاقے کے مرد پہنتے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے شین لوگوں نے حالیہ برسوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ گلگت بالتستان کے علاقے میں اب کئی اسکول اور کالج ہیں، اور شرح خواندگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تاہم خاص طور پر لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے ابھی بھی کام کرنا باقی ہے۔ حکمرانی کے لحاظ سے گلگت بالتستان کے علاقے میں شین قوم اور دیگر نسلی گروہوں نے خود مختاری اور شناخت کے لیے طویل جدوجہد کی ہے۔ 2009 میں پاکستانی حکومت نے اس خطے کو خود مختاری کی ڈگری دی، اور اب یہ گلگت بالتستان خود مختار علاقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم سیاسی خود مختاری اور خطے کی نمائندگی کے معاملے پر بحث و مباحثے اور تناؤ جاری ہے۔ مجموعی طور پر شین لوگوں کی ایک بھرپور اور متنوع ثقافت ہے جو ان کی تاریخ،
جغرافیہ اور طرز زندگی سے تشکیل پاتی ہے۔ مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود گلگت بالتستان کے علاقے میں شین لوگ اور دیگر نسلی گروہ لچکدار ہیں اور اپنی منفرد شناخت اور روایات کو منانے اور برقرار رکھنے میں مصروف ہیں۔ شین قوم کی ایک طویل تاریخ ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گلگت بالتستان کے علاقے میں ہزاروں سالوں سے آباد ہیں۔ ان کی اپنی زبانی روایات اور لوک داستانیں ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ ایک مشہور لوک کہانی ہنزا کی شہزادی کی کہانی ہے، جو ایک بہادر شین شہزادے کی کہانی بیان کرتی ہے جو پڑوسی ریاست سے ایک شہزادی کو بچاتا ہے۔ شین لوگوں کا قدرتی ماحول سے بھی گہرا تعلق ہے اور وہ اپنے روایتی ماحولیاتی علم کے لیے مشہور ہے۔ وہ مقامی نباتات اور حیوانات کے بارے میں گہری سمجھ رکھتے ہیں اور انہوں نے زمین کے استعمال کے پائیدار طریقے تیار کیے ہیں جس نے انہیں سخت پہاڑی ماحول میں ترقی کی منازل طے کرنے کی اجازت دی ہے۔ کھیلوں کے حوالے سے شین لوگ پولو سے اپنی محبت کے لیے جانے جاتے ہیں جو گلگت بالتستان کے علاقے کا قومی کھیل سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پاس پولو کا اپنا منفرد انداز ہے جو کہ ایک بڑے میدان میں کھیلا جاتا ہے اور اس کھیل کے روایتی اصول ہے۔ شین لوگوں نے اس خطے کے فنون اور ادب میں بھی نمایاں حصہ ڈالا ہے۔ انہوں نے کئی مشہور شاعر اور ادیب پیدا کیے جن میں معروف شاعر مرزا علی اکبر شین بھی شامل ہیں۔ شین زبان میں خود ایک بھرپور ادبی روایت ہے۔ اس زبان میں شاعری اور نثر کے کئی مشہور کام لکھے گئے ہیں۔ آخر میں یہ بات قابل غور ہے کہ شین لوگ گلگت بالتستان کے علاقے میں بہت سے دوسرے نسلی گروہوں کی طرح جدیدیت اور عالمگیریت کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے جدید زندگی کے کچھ پہلوؤں کو قبول کیا ہے جیسے کہ ٹیکنالوجی اور تعلیم، وہ اپنے روایتی طرز زندگی سے بھی گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور اپنی منفرد ثقافت اور شناخت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ چند مشہور تاریخی شین قوم کے شخصیات میں مرزا علی اکبر شین، راجہ رسولو، غلام رسول، فقیر اللہ خان، شاہ رئیس خان یہ۔ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے گلگت بالتستان کے علاقے کے بھرپور ثقافتی ورثے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہسٹری آف